إن لم تأتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب جس طرح درس میں ہم نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید سے آزاد ہوئے اور آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، تو خواب کی تعبیر جب سنی بادشاہ نے تو اسے لگا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کا علم دیکھا، ان کے کمالات دیکھے، تو اس کے دل میں یہ آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اونچے مقام پہ لگا دوں، ان کو اونچی پوسٹ عطا کروں، تاکہ اس کے ذریعے وہ رعایا کی اور اس حکومت کی حفاظت فرمائے. تو عزیز مصر نے آپ کو سمجھو کہ تخت سلطنت عطا فرمایا. جب حضرت یوسف علیہ السلام فائز ہوئے تو زمینی خزانے جتنے تھے، اناج وغیرہ، تمام کے مالک حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام ہو گئے. اب جو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا تو ایسے ہی ہوا کہ 7 سال تک کیا ہوئی، مسلسل کھیتی ہوتی رہی اور وہ لوگ کاٹتے رہے. اور اس کے بعد جو 7 سال گزرے وہ بہت قحط کے گزرے، یعنی کہیں ایجپٹ کے اندر اس کے قرب و جوار کی کنٹریز کے اندر کوئی غلہ وغیرہ نہیں اگتا تھا. جب ایسا عالم ہو گیا، تمام لوگ قحط کے شکار ہوئے، تو 1 سال تو ایسا گزرا کہ لوگوں کے پاس جو پیسے تھے اس سے لوگوں نے اناج خریدا. اس سے ایجپٹ کی حکومت سے، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے. پھر 1 سال ایسا آیا کہ اس میں درہم و دینار بھی ان کے پاس ختم ہو گئے، انہوں نے اپنے سونے سے غلہ خریدا. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ انہوں نے اپنے موتی جواہرات جو تھے اسے خریدا. اس طرح الگ الگ روایتوں کے اعتبار سے ان لوگوں نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ آخری 7واں سال ایسا آیا کہ وہ خود غلام ہو گئے، اپنے آپ کو بیچ دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے، اور اس کے ذریعے انہوں نے غلہ خریدا. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کنٹری کے اندر غلام بن کر گئے تھے، مگر اللہ نے انہیں ایسی طاقت، ایسی عزت عطا فرمائی کہ جتنے ایجپٹ کے لوگ تھے تمام کے تمام حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے غلام بن گئے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مقام سے نوازا. تو جیسے پتہ چلا کہ حضرت مصر میں لوگ قحط کا شکار ہوئے تھے، تو جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق ہے کنعان، تو وہاں پر بھی قحط ہوا. تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں سے کہا، بنیامین کے علاوہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، سگے بھائی کی ماں سے، ان کے علاوہ جو 10 تھے، ان سے کہا کہ جاؤ غلہ تلاش کرو کہ یہاں پر بہت قحط ہوا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں ہے. تو اب یہ غلہ خریدنے کے لیے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں پہنچتے ہیں؟ ایجپٹ پہنچتے ہیں. تو اب وہ آگے واقعہ کیا ہوا قرآن پاک بیان فرماتا ہے، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفُهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اور یوسف کے بھائی آئے تو اس کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا. 40 ایئرز پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے جدا ہوئے تھے، بچپن کا عالم تھا، 7 ایئرز ایک روایت کے اعتبار سے 11 ایئرز، اتنی چھوٹی عمر کے تھے. 40 ایئرز کے بعد اب ان کے بھائی آ رہے ہیں. قرآن فرما رہا ہے کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. کوئی چھوٹا ٹائم نہیں تھا، یہ 40 ایئرز کا بڑا وقفہ ہوتا ہے. مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم غیب سے، اللہ نے جو انہیں علم عطا فرمایا تھا اس کے ذریعے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اور وہ اس سے انجان رہے، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہمارے بھائی ہے. وہ 10 تھے، 10 میں سے کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکا. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازٍ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ.
اور جب ان کا سامان مہیا کر دیا کہا اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ. کیا اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا نہیں دیکھتے کہ میں پورا مانگتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں. اب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ 10 بھائی حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ کہاں سے ہو؟ تو کہا کہ ہم یہاں سے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ کیا تم جاسوس تو نہیں؟ کیا تم لوگ اس کنٹری میں جاسوس کے ذریعے جاسوسی کرنے تو نہیں آئے؟ تو بولے کہ اللہ کی پناہ ہم تو جاسوس نہیں ہیں، اور ہم 10 ہم بھائی ہیں. کیا ہم 10 بھائی ہیں؟ اور بولے کہ کل تم کتنے بھائی ہو؟ تو بولے ہم 12 تھے. تب بولے کہ 2 اور کہاں ہیں؟ تب بولے کہ ایک جو ہے بنیامین وہ ہمارے والد کے پاس ہے، اور ایک جو ہے وہ ہم جنگل میں کہیں کھیل رہے تھے تو وہ ہلاک ہو گیا. تو بولے اچھا. تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کو پورا ناپ دیتا ہوں. اب حضرت یوسف علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ اس سے زیادہ کسی کو نہیں دیتے تھے. یہ ان کی کیا حکمت تھی، اس لیے کہ اگر اتنا سب کو دیں گے تو راشن جو ہے جتنے بھی لوگ آئیں گے ضرورت مند تمام کے لیے آسانی ہوگی، تمام کو مل جائے گا. اور راشن کی شارٹیج تھی، تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حکمت اپنائی. تو 10 تھے تو 10 اونٹ بھر کر آپ نے انہیں عطا فرمایا. تو کہا کہ اگر تم اپنے بھائی کو لے کر آؤ گے، بنیامین کو، ایک جو تمہارا بھائی بچہ ہے، اگر اس سے بھی لے کر آؤ گے تو میں 1 اونٹ کا بوجھ اور تمہیں دوں گا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ناپ پورا کرتا ہوں، میں جو دیتا ہوں وہ تمہیں پورا تمہارا حصہ دیتا ہوں. تو اب انہوں نے سوچا تو اچھی بات ہے کہ ہم اسے لے کر آئے تو ہمیں 1 اونٹ کا بوجھ اور زیادہ مل جائے. تو اسی کو فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ کیا نہیں دیکھتے کہ میں پورا مانگتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں. پھر اگر اسے لے کر میرے پاس نہ ہو تو تمہارے لیے میری یہاں ماپ نہیں اور میرے پاس نہ پھٹکنا. اگر تم اسے نہیں لاؤ گے تو کیا ہوگا کہ میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، اور میرے پاس آنا بھی مت. اس کو لے کر آنا تو میں تمہیں کیا اس کا حصہ بھی دوں گا اور اس کی وجہ سے تمہیں بھی دوں گا. اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت تھی کہ اگر میں یہ تدبیر کروں گا تو وہ اپنے بھائی کو لے کر آئیں گے. اب ہوا کیا تھا، جب یہ 10 نکلے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بنیامین اپنے بیٹے کو ان کے ساتھ نہیں بھیجا، اس وجہ سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ان کے دل کا سکون وہ اسی بیٹے سے ہوا کرتا تھا. تو اس لیے انہوں نے اجازت نہیں دی. 10 کو تو جانے دیا کہ تمہیں جہاں جانا ہو جاؤ، مگر بنیامین کو لے کر نہ جاؤ. تو قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون، بولے ہم اس کی خواہش کریں گے اس کے باپ سے اور ہمیں یہ ضرور کرنا. یعنی جو بات آپ کہہ رہے ہو ہم اس بات کی خواہش کا ہے اپنے والد سے جا کر کریں گے، اور ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ والد صاحب ہمارے لیے غلے روک دیے جائیں گے آگے، تو آپ ایک کام کریں کہ ہم کو غلہ ملے، اس وجہ سے بنیامین کو ہمارے ساتھ کر دو. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا ان کی پونجی ان کے خرجیوں یعنی تھیلوں میں رکھ دو، شاید وہ اسے پہچانے، جب اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جائیں شاید وہ واپس آئیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر احسان یہ کیا کہ یہ لوگ جو غلہ خریدنے آئے تھے، جو انہوں نے جو قیمت دی تھی، تو جب ان کا غلہ ناپ کر دیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جو 10 آئے ہیں انہوں نے جو ہمیں قیمت دی ہے وہ ان کے تھیلوں میں واپس ڈال دو. تو اب یہ جب دیکھیں گے، جب گھر پہنچیں گے تو دیکھیں گے یہ تو بہت محسن آدمی ہے کہ ہم نے جو قیمت دی وہ بھی